بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عمر دراز گوندل صاحب۔ بہت شکریہ عمر، آپ کے وقت اسلام آباد میں اس وقت سفارتکاری کے محاذ پر بڑی ہلچل ہے۔ جی عباس عراقچی صاحب پہنچ چکے ہیں اور وائٹ ہاؤس وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر وہ ہفتے کی صبح یعنی امریکی ٹائم کے مطابق ہفتے کی صبح کو پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایسی کیا پیش رفت ہوئی ہے جس کے بارے میں کیرولین لیوٹ نے بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ رابطے تو نہیں تھے، نہ ایران نہ ہی امریکہ ظاہری رابطوں میں تھے کہ کچھ سفارتکاری میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لین دین، تجاویز یا مطالبات کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن وہ پیش رفت جو ہے وہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب عباس عراقچی صاحب یہاں سے عمان جائیں گے اور عمان سے روس۔ اگر ان تینوں شہروں کو کنیکٹ کرتے ہیں، اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کو، ایسی کون سی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں ڈیل کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کہہ رہے ہیں ڈیل آفر ہونے جا رہی ہے۔ وہ ڈیل کیا آفر ہونے جا رہی ہے، اور ایران کے پاس اب ایسا کیا سرنڈر کرنے کو ہے جو امریکہ اتنا خوش ہے؟ اس کے علاوہ امریکہ جو ایک اور چھوٹی سی گزارش سن لیجئے، امریکہ نے اچانک سے چین کی وہ کمپنیاں جو یوان میں ایران کے ساتھ تجارت کر رہی تھی ان پر اچانک سے پابندیوں کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ کتنے بڑی دشمنی یا پھر مخالفت کا سامنا امریکہ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ عرصے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چین کا دورہ بھی کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے اتنے بڑے اعلانات کے ساتھ وہ کیا منہ لے کر چین جائیں گے؟ لیکن شروع ڈیل اور پیش رفت سے کر دیجئے۔ اچھا کرامت صاحب، اگر آپ دیکھیں نا تو کیرولین لیوٹ نے جو آج وہاں پہ میڈیا سے گفتگو، ٹی وی شوز میں وہ اپیئر ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے وہاں پر وائٹ ہاؤس میں گفتگو کی ہے، انہوں نے ایک جملہ یہ کہا ہے کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایران کے ساتھ پیش رفت ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ اب آپ کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹلی کمیونیکیشن نہیں آپ کی ہو رہی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ اور آپ کل دن تک کیا کہہ رہے تھے؟ ان کی کشتیاں اڑا دیں، جی آپ یہی کچھ کر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں، ظاہر بم پھوڑیں گے، تصادم کی طرف چیزیں جا رہی تھی۔ لیکن آج رابطہ ہوتا ہے، اور دن میں یہ رابطہ ہوا جو عباس عراقچی صاحب کا رابطہ پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے ہوا اور فیلڈ مارشل سے ہوا، جو ایرانی میڈیا نے کہا، ہمارے ہاں ہم نے نہیں کہا۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا رشیا کے ساتھ بھی رابطہ آج ہوا جی دن کے اندر۔ یہ سارے ڈاٹ سے بتاتے ہیں، میں نے کسی اور ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب پاکستان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ بالکل صحیح، بیک ڈور کل ہی ہم نے بات غالباً کل ہی بات کی۔ میرا خیال ہے پاکستان نے وہ محنت کی ہے اور وہ چیزیں گراؤنڈ کے اوپر آئی ہیں۔ اب وہ کس طرح سے ہم سمجھیں گے؟ ٹرمپ صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ ایران ان کو ایک آفر کرے گا، جی ہم اس کو دیکھیں گے۔ صحیح۔ اب اس چیزوں کو ملائیں گے، پھر جو آپ بات کر رہے تھے نا 3 شہروں کی، جی ہم اس کو ساتھ ملائیں گے۔ ٹرمپ صاحب نے یہ، حالانکہ آپ کو پتا ہے ٹرمپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں بات رکتی ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر ایران کے وہ کہہ رہے تھے کہ جو خطیب زادہ صاحب جو ان کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں ٹرمپ ٹاکس اے لاٹ، یہ بہت زیادہ بولتا ہے، تو انہیں تو شوق ہے نا بار بار آنے کا۔ تو اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آخر آفر کیا ہے۔ اگر تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ڈنڈورا پیٹنے والی کہ دیکھو دیکھو میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرانی کیلکولیٹڈ چیزوں کو لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر کے آئے ہیں۔ اچھا اب ذرا آپ دیکھیں یہ 3 ملک یہاں تک اس کو روکتے ہیں جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں عباس عراقچی صاحب کی طرف سے۔ آج یہ پاکستان نے اعلان نہیں کیا پہلے، جی بالکل۔ نمبر 1 جو ان کی ارنا نیوز ایجنسی ہے اس نے اعلان کیا ہے، ان کا جی عباس عراقچی صاحب جو ہے وہ 3 ملکوں کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں۔ بالکل، پاکستان سے شروع کریں گے، عمان اور آگے وہ ماسکو جائیں گے۔ ساتھ وہ ایک اور چیز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نا اپنے ہمسایوں کو بڑی ترجیح دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا اب اس میں ایک چیز آپ نے ایک اور دیکھنی ہے کہ اس پورے وزٹ کو لے کر نا وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ملکوں کا وزٹ ہو رہا ہے، ہم کوئی پاکستان الگ سے نہیں جا رہے، ہم بائی لیٹرل ہے، یہ کوئی بائی لیٹرل ٹورز ہیں ہمارے، تو ہم اس کو یوں نہ دیکھا جائے ہم کوئی امریکہ سے یا کسی سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ویسے بھی اس وقت آندھی اور طوفان وہ عباس عراقچی صاحب ساتھ لے کر اچھا یہ 3 ملک بڑے امپورٹنٹ ہیں جی، رشیا اور اس کے علاوہ جو مسقط یا عمان جس کو آپ کہیے۔ آخری جو مذاکرات کا سلسلہ آپ کو جانتے ہیں عمان میں تھا، پھر عمان میں 28 فروری کو آخری سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد ہی تو حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو 2015 کی جو ڈیل ہوئی تھی، جو جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن والی ڈیل تھی، اس میں انرچڈ یورینیم جو تھی وہ رشیا گئی تھی۔ صحیح۔ اب میں آپ کو لا رہا ہوں اس مدعے کے اوپر جو کہہ رہے ہیں ہمیں ڈیل آفر کریں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ یہ بیسیکلی کرامت صاحب نہ نیول بلاکڈ کا مسئلہ ہے، نہ اسٹیٹ آف ہرمز کا مسئلہ ہے، یہ ایکچوئل میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور ایران کی جو انرچ یورینیم ہے سارا اس کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اور جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں وہ ڈیل آفر کریں گے، وہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے
جی یہ سارا اس کا پرابلم ہے. اور ان تینوں کے میں خود سے خبر نہیں دوں گا. العربیہ اور چونکہ وہ گلف کنٹریز اس میں انوالو ہیں, انہوں نے تھوڑے دن پہلے خبر دی, ان کا جی ایران نے پاکستان کو نامینیٹ کر دیا. صحیح. پاکستان کو نامینیٹ کس لیے کیا ہے کہ وہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے وہ پاکستان کے پاس محفوظ. اب ٹرمپ کی باتوں کی ایک وقت میں کہتے ہیں جی وہ ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ان جگہوں کا, اور اس ملبے کے نیچے پہنچنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. صحیح. نمبر 1 کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم اس کو نکال لیں گے. اب اصل آفر یہ ہے, لیکن اس پر اچھی بات یہ ہے کہ آخری بار یہ باقر غالباف صاحب اور باقی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ چیزیں گراؤنڈ پر ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پر نہیں ہوتی. تو ٹرمپ صاحب نے تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا. ایز آف دس مومنٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اب سے تھوڑی دیر پہلے اسماعیل بقائی صاحب نے, جو ان کے ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے, انہوں نے ایک اعلان کیا ہے, ان کے مطابق ہماری امریکہ سے کسی قسم کی کوئی براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. اچھا وہ سچ بول رہے ہیں, مزے کی بات کیا. ہاں سچ. میں اس کو امریکی بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی کیرولین لیوٹ نے یہی بات کی ہے. اس نے کہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ ہم پاکستان کے ذریعے بات کریں گے. جی اچھا, کسی نے آج اس کے اوپر الجزیرہ کا تجزیہ یہ تھا, اس کو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک سے زیادہ کنسلٹیٹو میٹنگ سمجھا جائے. بالکل صحیح. کیوں؟ لیکن اب باقر غالباف نہیں آئے, ادھر سے جے ڈی وینس نہیں آئے, ابھی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے نکلنا ہے, وہ آئیں گے. اچھا, یہ ہوگا بالکل ویسے ہی جیسے شروع میں ہوا کہ پاکستان کے ذریعے میسیجنگ ہوئے, پھر اگر ان کی کمیونیکیشن پازیٹیو گئی اس کے بعد یہ میٹنگز پہ جائیں گے. مٹیریلائز چیزیں ہوئیں. ابھی انیشلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اگر وہ جو پیش رفت نام دے رہے ہیں یہ کسی فریم ورک کے قریب ہے. صحیح. عباس اراقچی صاحب کا اسلام آباد آنا سگنل ہے کہ کچھ چیزیں سالڈ ہوئی ہیں, مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کل کو ڈیل ہو جائے گی, یہ اب میرا خیال ہے کہ لمبا سلسلہ چلے گا. یہ جائیں گے اپنے ان پارٹنر سے بات کریں گے, ظاہر رشیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. جس طرح آپ نے شروع میں حوالہ دیا کہ وہ چائنا کو جو سزا دی گئی ہے, چائنا کو کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ اسی بات کی سزا دی گئی ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ چین کی فارن منسٹری نے وہ بیان جاری کر کے وہ جو جہاز کے اوپر بھی بات کی ہے, وہ جو آپ نے کہا تھا گفٹ ہم نے پکڑا, اور کہا اس میں کوئی گفٹ نہیں تھا. صحیح. اس پوری چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پہ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر ہیں, پاکستان کا رول پازیٹیو ہے. آپ اگر صرف اسٹیٹمنٹس کیا تک جائیں جی تو عباس اراقچی صاحب آ رہے تھے, یا ان کا آنا اس وقت بنتا ہے؟ اچانک ہوا سب کچھ. ہوا نا, کیوں ہوا؟ ہمیں بھی 5 بجے پتا چلا نا. کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے نا وہ بالکل الگ ہوتی ہے. وہ ریٹرک, پبلک کا ریٹرک الگ ہے. کل آپ دیکھیں وہ کل کیا کہہ رہے تھے ٹرمپ صاحب, کل ٹرمپ صاحب ایران کی لیڈرشپ کو مارنے کی بات کر رہے تھے. واشنگٹن پوسٹ نے جو دعویٰ کیا وہ بڑا خوفناک ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ بھی شیئر کی, انہوں نے کہا جی ایک ہارڈ لائنر ہے, ایک ماڈریٹ ہے, اور جو ہارڈ لائنر ان کو مار دیں. سوشل میڈیا پہ خود شیئر کی. پھر آج جس طرح ان کا واشنگٹن پوسٹ کہہ رہے ہیں, CNN نے کہا, انہوں نے وہ وحیدی صاحب جو ان کے ہیں ان کا نام لے کے کہا, احمد وحیدی صاحب انقلاب کے جو چیف آف آرمی اسٹاف, ان کا نام لے کے کہا کہ ان کو ہٹ کیا جائے, ان کو ہٹ کیا جائے. اس کا مطلب تھا وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اس پلان کر رہا ہے کہ ہم اس لیڈرشپ کو ہٹ کریں, یعنی کل صبح تک آپ یہ بات کریں تو ہم ان کو ماریں. صحیح. آج آپ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اسی دوران یہ بھی تو امریکی جریدے رپورٹ سرپرائز تو ہے نا, اسلام آباد پہنچ کے بھی کہہ رہے ہیں ہم ایرانیوں سے بات نہیں کریں گے اور امریکی سے بات نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہی والا سلسلہ جو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ جو ثالث ہے, جو اس دوران بھی کامران یوسف صاحب نے ایک رپورٹ کی تھی, ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی تھی, کہ وہ کیسے مذاکرات چل رہے تھے. پہلے کون پرچی لے کر ایرانیوں کے پاس جاتا تھا, پھر ایرانیوں سے پرچی لے کر. عمان میں بھی یہی تھا ماڈل. جی ایسے ہی تھا, ڈائریکٹ اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. لیکن یہاں پر تو آمنے سامنے بیٹھ گئے, پھر بٹھایا گیا, کیونکہ وہ پرچیوں کا تبادلہ اتنا شاندار تھا. ان ساری باتوں کے دوران دوسری جانب جو خبریں نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ دنیا کے 3 خوفناک ترین بحری جنگی جہاز وہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں موجود ہونا, اور پھر رشیا ٹوڈے صرف واحد وہ کلیم کر رہے ہیں, باقی مجھے کہیں وہ خبر ملی نہیں ہے, جو فوٹیج انہوں نے بن گوریان ایئرپورٹ کی شیئر کی ہے دنیا کے سامنے, کہ امریکہ کے ریفیلنگ والے جہاز جو پہلے ہمیں سعودی عرب میں نظر آئے تھے, جن کو ہٹ کرنے کا ایران نے دعویٰ کیا تھا, اور بعد میں اس کے ثبوت بھی سامنے آیا کہ 5 جہاں وہاں پر ہٹ ہوتے ہیں اور ایک عراق کے اوپر تباہ ہوتا ہے. وہاں پر ریفیلنگ کے جہازوں کی اتنی بڑی تعداد, وہ جو فوٹیج میں شو کر رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں پھر کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, دوسری طرف بڑھ کے چل رہی ہیں, تیسری طرف تیاریاں چل رہی ہیں. اس میں میرے لیے کوئی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے, کیونکہ ایران کی جانب سے بھی ایک خبر اور شیئر کر, اس میں آپ ایڈ کر لیجئے کہ بحری بارودی سرنگیں
ان کو مزید بچایا جانا آبنائے ہرمز میں، آج یہ بھی ایران کی جانب سے خبر ہے. نہیں، امریکہ کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے، یہ امریکہ کا میڈیا کہہ رہا ہے. ایون اس کے اوپر جو پیٹ ہیگس تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی نا، انہوں نے بات کی ہے کہ یہ سیز فائر کی وائلیشن ہے. جی، اس کا مطلب بچھائی گئی ہیں. اچھا، پھر یہ ٹرمپ کے اس دعوے کے خلاف ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے کنٹرول کے اندر، اگر ہمارے کنٹرول کے اندر ہے تو وہ بچھا کیسے رہے ہیں؟ آج وہ انہیں بحری قزاق کہہ رہا ہے، ان کا وزیر جنگ جو ہے. اچھا، لیکن میں تیاریوں والی بات کر رہا ہوں، وہ جو آپ تیسرے بیڑے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ان کا یو ایس ایس جارج ڈبلیو بش ہے، تیسرا جو ہے. تو یہ پہلا موقع ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ان کے 3 ایئر کرافٹ کیریئر جو سپر نیوکلیئر ان کے بیسکلی ہیں وہ آگے ہیں. تو اس کو ہم سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ جس طرح سے ایک پوری بیس ہوتی ہے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر، چونکہ وہ سپر پاور ہے، 15,000 فوجی جہاز اور فوجی ان کے موجود ہوتے ہیں، تو انہیں کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے پاس اڈا نہ بھی ہو تو وہاں سے اڑ کے بھی آ کے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. اس سے کل جو ٹرمپ صاحب بات کر رہے تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی. ان سے پوچھا جب گیا تو ان کا ہو سکتا ہے ایران نے بھی کچھ ری لوڈنگ کی ہو. ری لوڈنگ کل انہوں نے بھی چیک کیا تھا اپنا سسٹم، انہوں نے کہا کہ ری لوڈ کیا ہو. کل انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ایکٹیویٹ کیا. یہ ان کے ٹرمپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس ٹائم کے اندر یہ باقر غالب آف صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ ہم نے کچھ نئے پتے تیار کیے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور وہ ری لوڈنگ کا مطلب یہ کہ اگر آپ حملے کریں گے تو ہمارے پاس چیزیں ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ دوبارہ ہم سیز فائر جب ایکسٹینڈ ہونے والی تھی اگر ہوا تو ہم ان ٹارگیٹس کے اوپر جائیں گے. میرا خیال ہے کہ دونوں فریقین یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ سارے کے سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں. دونوں فریقین ایک دوسرے کو دباؤ میں لانے کے لیے چیزیں کرتے رہیں گے. یہ ہوتا ہے. یہ ویسے ہی ہے جب جنگ ہو رہی تھی نا براہ راست، اس کی مثالیں ہیں پاکستان انڈیا کی یا باقی دنیا کے اندر، وہ جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. صحیح. اس میں کچھ ایسا نہیں ہے. امریکہ اگر 2 بحری بیڑے کھڑے کیے تھے تو آپ نے بھائی کیا کر لیا، تیسرا آ جائے گا تو کیا کر لیا. ایران نے بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایران کے ریزالو کے اوپر اب کوئی سوال نہیں. صحیح. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو ڈنڈے سے ڈرا کے، گولی سے، بندوق سے، جہاز سے، ہم ان سے، یہ نہیں ہو پائے گا بھائی. یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے. مجھے بتائیے کہ آج میں سن رہا تھا ان کو، انور کرکاش صاحب کو جو ایڈوائزر ہیں وہ بڑے غصے میں تھے جس طرح سے انہوں نے باتیں کی. یو اے ای والے جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جس طرح سے انہوں نے باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز کا، میزائل کا کہہ کے کہا کہ آپ نے اتنے ہی فائر کیے ہمارے اوپر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ بلڈنگ ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایران اس وقت اگر آپ نے اس کی ریہرسل 12 دن کروائی تھی تو انہوں نے کیا کیا، یہ میرا کلیم نہیں ہے، یہ سی بی ایس سے لے کے سی این این، نیو یارک ٹائمز، ان کا کلیم ہے کہ بھائی ان کی ملٹری پاور انٹیکٹ ہے. انٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کیپیبلٹی سٹل ان کے پاس ہے، وہ ڈرونز فائر کر سکتے ہیں، وہ میزائلز فائر کر سکتے ہیں، وہ اپنی ساری کی ساری چیزیں. سو یہ اب سوال نہیں ہے. صحیح. اب صرف یہ ہے کرامت صاحب کہ آپ نے ڈیل کیا ڈرا کرنی ہے. اس میں بات یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ملک 65 کی جنگ کے اوپر ہم سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے جیتی، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایوب نے معاہدہ اچھا نہیں کیا، جس کی دھمکیاں بعد میں آپ 3 دریاؤں پر تقسیم اور یہ جو دھمکیاں دیتے تھے، باقی ان کو جو چیزیں وہ سب لوگ جانتے ہیں. سو یہ ہوتا ہے کہ آپ عمومی طور پہ کوئی جنگ ہو سکتا ہے کہ میدان میں نہ جیتے، آپ مذاکرات کی میز پہ جیت جائیں. یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آپ میدان میں ہار جائیں اور وہاں سے جیت جائیں. آپ کے پاس آفر کرنے کو کیا ہے اور آپ کے پاس لینے کو کیا ہے، یہ دونوں چیزیں. اور ایرانی بڑے تیز ہیں، وہ بڑے تھے. آپ ان کے ذرا ڈیلیگیشن کو دیکھیں، آپ ان کی کیبنٹ کے لوگوں کو دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کے اندر میں کچھ دن پہلے عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کر رہا تھا جس میں مجلس خبرگان کا پورا سٹرکچر، کچھ تو ہم سرسری چیزیں پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ 88 ممبران میں سے اکثر جو ہیں وہاں جو آپ نے فقہ اور یہ تعلیم حاصل کر کے اس کا ممبر بننا ہے، اس میں 32 پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ موجود ہیں. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے نا، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ. اگر آپ کل دیکھیں جب انہوں نے کہا نا کہ آپ اس میں ہارڈ لائنرز ہیں، ماڈریٹس ہیں، تو وہ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ 2 ہی باتیں لفظ استعمال کر رہے تھے. نمبر 1 ہم ایرانین ہیں، نمبر 2 ہم ریولوشنری ہیں. جی. سو ان کے ہاں وہ جو پروسیس ہے نا، وہ ان کو ٹیکنوکریٹ جس کو ہمارے یہاں بڑے وہ خواب بھی ہے کہ نہیں افسر شاہی تو اور ہوگا، ٹیکنوکریٹ ایکسپرٹ جو آپ لے کر آتے ہیں ہر فیلڈ کے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کا یہ سارے کا سارا آپ دیکھیے نا، آپ نے علی لاریجانی صاحب کو شہید کیا تو کیا اس میں گیپ آ گیا. باقر غالب آف آپ کے سامنے، اسی طرح سے عباس سراغچی بڑے بجے ہوئے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اور وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے جو ان کے پیچھے کام کرنے والے ہاتھ ہیں. اور 2009 سے 2015 6 سال آپ نے امریکہ کے ساتھ اور یہ جو ورلڈ پاورز تھی یورپی یونین والی، ان کے ساتھ آپ نے ٹاکس کی، تو آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے. علی لاریجانی تھے، آپ کو ایکسپیرینس ہے نا. سو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے.
بڑا مشکل ہوگا. اگر امریکہ بڑی جلدی ڈیل چاہتا ہے, ایرانی جلدی ڈیل نہیں دیں گے. ایرانیوں کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں الیکشن ہونے والے ہیں, ایرانیوں کو پتہ ہے امریکہ میں midterm elections ہیں, وہ اتنی جلدی ٹرمپ صاحب کو ٹرافی نہیں دیں گے. صحیح, وہ نہیں دیں گے. تو کیا اب ہم ڈرا کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں دوسرا دور ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ سارے کنیکٹ تو یہی کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ دوسرا دور ہوگا, انڈائریکٹ ہوگا, لیکن وہ جو 6 شرائط ہیں ایران کی, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی لگتی ہے اس وقت قابل عمل؟ ناکہ بندی جاری ہے, ایسڈ جی فریز ہو نہیں رہے, آبنہ ہرمز بند ہے, ایران جو ہے اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کرنے کو فی الحال اپنے لوگوں کے درمیان ظاہری جو بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں تیار نہیں ہے. تو پھر ممکن کیسے ہے؟ نان سٹارٹر ہے یا پھر واقعی پردے کے پیچھے جیسے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں 28 فروری کے جس دن حملہ ہوتا ہے, اسی دن عمان کے وزیر خارجہ انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران تو اس حد تک آ گیا تھا ٹیبل پر کہ اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کرنے کو تیار تھا, لیکن اس کے باوجود حملہ ہو گیا. دیکھیے آج گزشتہ روز ہم نے BBC کو میں نے دیکھا, ان کی سٹوری تھی کہ آپ کے نیول بلاکڈ کے باوجود کل بھی جہاز US سینکشن جہاز جی وہ کراس کر کے گیا آبنائے ہرمز. صحیح. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا ناکہ بندی, اور وہ کہتے ہیں امریکیوں کا خیال ہے کہ ان کے کنویں بھر جائیں گے, ان کے پاس سٹوریج کا نہیں ہے. اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ بند کر رہے ہیں نا, اس کا امپیکٹ ایک ایسا آئے گا جب ٹرمپ خود بتا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کو اتنا مہنگا تیل ابھی تھوڑا سا خریدنا پڑے گا, $106 پہ کل تھا فی بیرل پہ, یورپی یونین کی کل مارکیٹ. اس ویڈیو کا حصہ تو نہیں تھا, لیکن پاکستان کی بھی میرے حال میں صورتحال آج رات کو جناب وزیر اعظم صاحب نے 4 اپریل کو اعلان انہوں نے اچھا کیا. انہوں نے اس بار نا تفریق نہیں رکھی ڈیزل اور پیٹرول دونوں میں ایک جتنا ہے. کتنا ظلم ہے کہ ٹھیک ہے حالات ٹھیک نہیں, لیکن آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے. نہیں سر, میں جو آپ کو بات, یہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب قیمت کم کرنا ہوتی ہے خود تشریف لاتے ہیں. ہاں جی, اور آ کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑی کفایت شعاری سے یہ کام کیا ہے, ہم یہ کر کے یہاں سے پیٹ کاٹ کے یہاں پہ آپ کو گوشت کا ٹکڑا دے رہے ہیں. 4 اپریل کو وہ اعلان کرتے ہیں 1 مہینے کے لیے, اور 24 اپریل کی رات کو یہ بم گرا دیا جاتا ہے. بھئی ایسا کیا ہوا ہے 20 دن کے اندر جس کا عوام کو نہیں پتا؟ گراما صاحب یہ بتائیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اس لیے کیا ہو کہ عالمی منڈی کی, انہوں نے ٹیکس بڑھایا گورنمنٹ نے رات. جی لیوی, رات کو $27 کا اضافہ لیوی کے اندر کیا گیا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر $26 سم تھنگ آپ نے بڑھا دیا ہے. تو گورنمنٹ نے $27.77. ہاں جی, گورنمنٹ نے اپنی ٹیکسیشن بڑھا لی ہے. یہ پہلے بھی تو یہی. اچھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امپیکٹ اس کا اتنا زیادہ آئے گا اسٹریٹ آف ہرمز سے, وہ بیک فائر کر جائے گا. صحیح. ٹرمپ صاحب کو جب ہوگا انٹرنیشنل, آپ کہتے ہیں جی ہم نے آبنائے ہرمز کو آپ نے کھلوانا ہے, ادھر وہ جو UK اور فرانس ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کھلوانا ہے. ہاں UK کو بھی دھمکی دی ہے. میرا نہیں خیال کہ اچھا یہ ساری چیزیں اس طرح سے کہ ہم یہ بھی کریں گے ہم وہ بھی کریں گے. ایران کی پوزیشن اسٹریٹجیکلی اپنی اس جگہ پہ دیکھیں, ایک تو پہلے بھی یہ عرض کیا دوبارہ کر دیتے ہیں, کوئی ایران کوئی نہ تو لینڈ لاک کنٹری ہے کہ جناب اس کے بارڈر بند ہو جائیں گے چیزیں ہو جائے گی, نہ ہی کوئی آئی لینڈ ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی ناکہ بندی کریں گے تو اس کا باقی چیزیں ہو جائے گی. اس کی سمندری حدود بھی ہیں, اس کے بارڈرز بھی لگتے ہیں, اس کے پاس آلٹرنیٹ بھی ہے. 47 سال سے اس نے پابندیوں کے درمیان خود کفالت کی ہے, خود کفیل ہو چکا ہے, ہر چیز میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. 40 سال سے یہی کچھ کر رہا ہے. دنیا ایران کے تیل پر ڈیپینڈنٹ ہے, ایران دنیا پر ڈیپینڈنٹ نہیں. ویری رائٹ, میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کی تو آپ نے پریکٹس کرائی ہوئی ہے, تو وہ اس چیز سے میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا. لیٹس ہوپ کہ جو حالات پاکستان میں اس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ چند دنوں کے مہمان ہوں, وہ چلے جائیں, اور جو ہمارے پاس اب چند دنوں کے لیے مہمان آئے ہیں وہ اس مسئلے کا مستقل حل دنیا کو دے کر یہاں سے جائے. مجھے اور عمر دراز گوندل صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.